جمعہ کے دن اپنے کپڑوں میں سے اچھا لباس پہننا چاہیے. بہت سارے لوگ ویسی نیند کے نئے ڈریس پہ جمعہ کو آتے ہیں, نماز ہو جاتی ہے, لیکن ایسے اس میں لوگوں کے ولیمے میں جاتا نہیں جاتا, کمپنی میں جاتا, پارٹی میں جاتا نہیں جاتا. لیکن اب دیکھیے جمعہ کے لیے نائٹ ڈریس میں آ رہا ہے آدمی. کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے کہ بیمار تھا بھائی اٹھ کے آیا ہے جمعہ کے لیے, کیسا تو کر کے دو آدمی کے اوپر ہاتھ رکھ کے. لیکن ایک آدمی لاپرواہی سے ایسا کرتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا پچھلے درس میں جمعہ کے دن ان کو اللہ تعالیٰ ان کا حسن بڑھائے گا. کیوں؟ دنیا میں وہ اللہ کے لیے جمعہ کے دن خصوصی طور پر اپنے لیے اپنی زینت کو اختیار کر کے جاتا تھا. اچھا لباس پہنتا تھا, نہاتا دھوتا تھا اور عطر لگاتا تھا, مسواک کرتا تھا, پاک صاف ہو کے ایک دم اچھا بن کے جاتا. ہاں اس میں تھوڑا غلو کیا ہے, جمعہ کے دن نائی کے پاس جائیں گے, ذرا یہاں سے ایسا کر, تھوڑا ایسا کٹ مار یہاں سے, ارے بولے جمعہ کے دن تھوڑا ہینڈسم بن کے جانا چاہیے. ہینڈسم نہیں ہے یہ, ہینڈسم نہیں ہے. ہینڈسم کیا ہے؟ داڑھی رکھے, اسی کو ہینڈسم بولتے ہیں. ایک ہے دنیا کا ہینڈسم, تو پھر چڈی پہننے والے بھی ہینڈسم ہیں, ویسا بنیں گے آپ. ہیرو آپ دیکھیے جتنے ہیں, جو بھی فلم سٹار اور جو بھی اس طرح کے جو ناچ گانے والے ہیں, پھر ویسے بنیے. پھر وہ سب سے ہینڈسم ہے دنیا کے حساب سے. آدھے بال یہاں سے کاٹ رہے ہیں, آدھے یہاں سے بڑے رکھ رہے ہیں. ایکسپیریمنٹیشن, سائنٹیفک پروجیکٹ ہے وہ. ایک کوئی کان میں ڈال رہا ہے, آدمی ہے کان میں ڈال رہا ہے, لڑکیوں کی طرح کچھ بھی کر رہا ہے آدمی, پاگل پن. جب آدمی یونیک ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اچھے اور برے کی تمیز چھوڑ دیتا ہے. بھائی یونیک بننا ہے, اب اچھا ہے برا ہے وہ الگ بات ہے, یونیک تو ہوں گے نا. الٹا بھی کریں گے تو یونیک کا مطلب کیا؟ سب سے نرالا, سب سے الگ. نام کے لیے بھی لوگ آتے ہیں, ایسا نام دو جو سب کسی نے نہ رکھا ہو. کیا اس کو فرعون دینا نام؟ کیا نمرود دینا, حامان دینا, کیا ابلیس دینا اس کو؟ کسی کا نہیں ہونا چاہیے. عالم صاحب بھی سوچتے ہیں ایسا کون سا نام ہے جو کسی کا نہیں ہو. کیسا ڈھونڈنے کا, کیا نام دینا اس کو؟ X+Y, کچھ تو سائنٹیفک نام دے اس کو. الیکٹران نام رکھ, کسی نے آج تک نہیں رکھا. ایک بولے جڑا ہو گئے, ٹھیک ہے, کوئی فکر کی بات نہیں. الیکٹران پروٹون, اور اگلی بیٹی ہوگی تو اس کا نام نیوٹرون رکھنا. ابھی تو فوٹون بھی آ گیا ہے. کیا نرالا بننے کی تمنا مصیبت ہے. یہ اچھے برے کی تمیز آدمی سے ضائع کر دیتی. ٹھیک ہے, ایک حد تک اچھی بات ہے کہ بھائی سبھی پورے گاؤں سب کا نام ہی زید ہے. اے زید نے زید کو مارا, زید کو بلاؤ اس کے ابا کو. اب ایسا بھی تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے چہرے الگ ہیں تو ظاہر بات ہے نام بھی الگ ہو. اتنا لیکن کہ پورے ملک میں کوئی نام نہ ہو, دنیا میں کوئی نام نہ ہو. نرالا بننا ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, لباس کے اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے, ہر اعتبار سے نرالا بننے کی کوشش. اور یہ مغرب میں بہت زیادہ ہے, یہ ویسٹ میں بہت زیادہ. اس لیے آپ دیکھیں گے چہرے پہ ٹیٹو کیا ہوا ہے. ارے کیا ہے, پاگل ہوا کہ کیا؟ پورا چہرہ ٹیٹو کیا ہوا ہے. ٹیٹو جس کو وہ جو ڈیزائن بناتے ہیں نا, ٹیٹوئنگ کیا ہوا ہے پورا بدن پہ. ایک فیشن ہے وہاں پہ. بیماریاں ہوتی ہیں, اس سے اسکن پرابلم ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو ایک آدمی غلو نہ کرے کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور داڑھی واڑی کاٹ کے آ رہا ہے. عید کے دن کئی لوگ جاتے ہیں, اعتکاف سے نکلتے ہی فون کر کے گھر پہ بولتا ہے پانی رکھو میں آ رہا ہوں. ٹائم ٹیبل, پانی رکھو گھر پہ گرم کے لیے, میں آ رہا ہوں. کپڑے وپڑے سب نکال کے رکھنا میرے. اعتکاف سے نکل کے جا رہا سیدھا. کہاں جا رہا ہے؟ نائی کے پاس. نائی کے پاس 10 دن سے بیٹھا ہوں ایسے ہی, داڑھی بڑھ گئی. کبھی بڑھاتا نہیں میں, اتنی تو کبھی بڑھایا نہیں میں, پہلی بار اعتکاف میں بیٹھا. جلدی سے ذرا چہرہ بناؤ, چہرہ بناؤ, چہرہ بگاڑو.
दाढ़ी काटना चेहरा बनाना है। एक आदमी सर के बाल थोड़े ठीक करो अगर कोई बोल दे, पूरा उसने उस तरह मार दिया। क्या किया? बोले ठीक कर दिया। इतना ठीक कि एकदम आपका सर दिखना चाहिए ना सब। दाढ़ी के बारे में क्या बोलता है? सब छुप जाता चेहरा पूरा, इतना क्या फायदा फिर? पूरा साफ, गुनाह माफ। हदीस में आया दाढ़ी को छोड़ दो। तो जुमा के दिन बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। देखिए नाइयों के यहाँ पे सब आपको भाई दिखाई देंगे और जाके बोलते हैं हमारी दाढ़ी चेहरा बनाओ। जुमा के दिन ये जीनत नहीं, ये गुनाह है। और बाकी दिनों में क्या है? बाकी दिनों में भी गुनाह है। दाढ़ी काटना गुनाह है, नहीं काटना चाहिए। कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग रिश्ते की वजह से ऐसा करते हैं। रिश्ते की वजह से क्या? रिश्ता कैसा मिलेगा फिर दाढ़ी रहेगी तो? आप सोचिए कि दाढ़ी, रिश्ते की वजह से आदमी दाढ़ी काटे, कितनी अफसोस की चीज है। यानी उस घर की, उस निकाह की बुनियाद ही बेदीनी पर है। तो बात की जिंदगी क्या दीन वाली होगी? फिर बोल रहा है निकाह करूंगा फिर रखूंगा। कह कर रखने देती वो? नहीं बोलती, जाऊंगी सीधा मैके। आप या तो नाई के पास जाओ या तो मैं मैके जाती हूँ। सुनती नहीं फिर उसके बाद में। और बाद हमारे नौजवान ऐसे भी जिनको इस तरह की डिमांड आई तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दाढ़ी काटता हूं, आप चोटी काटो। काटेंगी? मैं आपको उसके साथ एक्सेप्ट कर रहा हूं, आप मेरे को इसके साथ एक्सेप्ट करो। ऐसे भी बोलने वाले लोग होते हैं और ऐसे होना चाहिए कि कोई औरत है उसको अभी कोई आदमी निकाह में कहे चुटिया काट दो अपनी, नहीं चलती मेरे को ऐसी, थोड़ा मेरे जैसे बाल होना चाहिए इसे, इतने करेगा? नहीं मानेगी वो। ये रिश्ता ऐसा नहीं मान। उसको अपनी चोटियां कितनी प्यारी प्यारी है, वो नहीं काटेगी आपके लिए, और आपको दाढ़ी काटने बोल रही है। तो कौन किसका गुलाम है? शुरुआत से ही, अभी तो शादी भी नहीं हुई। हम बताइए, ये अभी तो ऑफिशियल भी नहीं बना है, ये वॉलंटरी गुलाम है, अपनी तरफ से गुलाम बन रहा है। कैसा बाद में फिर नहीं दीनदारी निकलेगी जिंदगी में से? वो एक एक करके सब जिंदगी से दीनदारी निकालती जाएगी। नहीं होना चाहिए ऐसा। आदमी का हम ऐसे ही हैं, करना है करो, कुंवारे रहेंगे लेकिन बेदीन नहीं बनेंगे। और ऐसा नहीं होता। जितने सब दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं, एक एक नहीं दो दो भी कर लेते हैं। होता कुछ नहीं होता, निकाह हो जाता है। जो तकदीर में रिश्ता है कहीं जाएगा नहीं, जो तकदीर में जॉब है कहीं जाएगा नहीं। हमारे बाज अभी चूंकि निकल गया इसलिए बोल रहा हूं इस पे, और ये बीमारी है आज आम। बाज लोग हैं जो कहते हैं कि जॉब पे हमको दाढ़ी नहीं बोलते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। बाज डॉक्टर्स हमारे अहबाब में से थे, उनको लोगों ने कहा, उनका सर आया, सर हेड वाला, उसने क्या कहा, ये अनहाइजीनिक है। यानी दाढ़ी क्या है? सफाई के खिलाफ है। और आप डॉक्टर हो इसलिए आप स्टूडेंट्स जितने भी हैं आपको दाढ़ी काटनी पड़ेगी। उन लोगों ने साफ कहा कि फिर क्या सर भी मुंड के आए हम? बाल ये अगर हैं तो ये क्या है? ये भी तो बाल है ना। तो फिर जितने डॉक्टर सब गंजे होना चाहिए, सब भवें काट के मूछे मीछे सब गायब, एकदम हाइजीनिक। क्या है? करेंगे ऐसा? और आप बताइए जितने सिख डॉक्टर्स होते हैं, सिख भी तो डॉक्टर होते हैं कि खाली मुसलमानी डॉक्टर होते हैं? सिख कितने सारे होते हैं। उन लोगों के सर के बाल भी बड़े होते हैं और दाढ़ी वो काटते नहीं है। दाढ़ी नहीं काटते वो लोग। फिर क्या उनको भी बोलेंगे आप दाढ़ी काट के आओ? लोग क्या बोलते हैं, इनके इसमें तो दाढ़ी नहीं काटते ना। तो ये हमारा कसूर है कि हमने अपना इमेज ऐसा बनाया कि हमारे यहाँ काट भी सकते हैं। उन्होंने अपना इमेज ऐसा बनाया सिखों ने, हमारे यहाँ दाढ़ी और बाल नहीं काटते हम लोग। अपने लिए एक मामला है, उनके दो दो हैं। बाल भी लंबे हैं, वो खोलेगा उसका फेटा एकदम, अरे क्या ये? बाल भी नहीं काट सकता है, दाढ़ी भी नहीं काट सकता है। मानते वो लोग उसको, करते अमल उसके ऊपर। और यहां एक में छुट्टी है, काट गंजा हो कोई प्रॉब्लम नहीं तेरा, लेकिन दाढ़ी रख। आप सोचिए कि उनकी भी दाढ़ी इतनी बड़ी हो जाती है लेकिन वो उसको किसी तरह करके ये करते हैं, काटते नहीं उसको। तो ये काट रहा है तो उन्होंने कहा कि फिर उनका क्या करेंगे? हाइजीनिक नहीं है। आप इतने पुराने जमाने के जितने डॉक्टर थे, डार्विन
جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے سب کو داڑھی تھی، عموماً سب کو داڑھی تھی. جتنے بھی پچھلی صدی کے ڈاکٹرز ہیں یا بڑے بڑے سائنسداں ہیں، سب ڈاکٹر جتنے بھی تھے ان کو داڑیاں تھیں، کیونکہ پہلے داڑھی رکھی جاتی تھی. یہ اب نیا دور آیا ہے کہ لوگ بول رہے ہیں کہ ایسا ہے اور ویسا ہے. کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. لیڈی ڈاکٹر کیا کرے گی؟ پوری گنجا ہو کے جائے گی، اس کے بال نہیں ہوتے ہیں. وہ تو اس کو یہ کرتے ہیں نا بالوں کو، تو ہم ٹھیک ہے داڑھی کو بھی کریں گے. کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو پرابلم ہے کچھ؟ ہم داڑھی کو ایسے تھوڑی دیر کے لیے کپڑا باندھنے کے، لیکن کاٹنا کہاں سے آیا؟ آپ بال کاٹو نا. پھر اپنے پاس اگر واقعی دل میں کسی چیز کی وقعت ہے تو آدمی اس کے لیے لڑتا بھی ہے. اپنے دل میں نہیں ہے تو آدمی کیا اس کو پھر لڑے گا؟ اس کے لیے کیا اس کے لیے راستے نکالے گا؟ کیا آرگیو کرے گا اس کے لیے؟ تو جمعہ کے دن زینت میں داڑھی کاٹنا نہیں آتا ہے. جمعہ کے دن یہ نہیں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لباس پہننے کے لیے کہا ہے جمعہ کے دن. آپ نے فرمایا علی کل محتلم الغسل یوم الجمعہ، ہر احتلام ہونے والے یعنی بالغ پر جمعہ کے دن غسل ہے. اس کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کرے. وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور اس کو چاہیے کہ اپنے لباس میں سے اچھا سا لباس، بہترین لباس پہنے. وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ، اور اس کے پاس اگر خوشبو ہے تو اپنے جسم پر یعنی کپڑوں پر وہ خوشبو لگائے. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن جو بھی اس کے پاس لباس ہے اس میں سے بہتر لباس وہ آدمی پہنے. ضروری نہیں کہ ہر جمعہ کو نیا ڈریس خریدے، تنخواہ اس کی پوری اسی میں چلی جائے گی. بلکہ کیا حدیث میں الفاظ ہیں وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، جو بھی اس کے ڈریس ہیں ان میں سے جو سب سے اچھا ہے وہ پہنے ہیں، جو سب سے اچھا ہے وہ پہنے. کیسے بھی اٹھ کے جمعہ کے لیے نہیں جانا چاہیے، زینت اختیار کریں. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ زینت اختیار کرے جمعہ کے لیے. اس سلسلے میں بخاری مسلم میں بھی ایک حدیث آئی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی بعض علماء نے اس کی سند میں انقطاع کی وجہ سے ضعف کہا ہے، لیکن یہ دوسری حدیثوں کی وجہ سے یہ حسن درجے کی ہوتی ہے. مان لیجئے اگر یہ حدیث معتبر نہیں بھی ہے تب بھی ایک دوسری روایت ہے جو اس حدیث کی تائید کرتی ہے جو بخاری مسلم میں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان عمر ابن الخطاب رأى حلة سیراء عند باب المسجد. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی لباس دیکھا جو مسجد کے دروازے پر بک رہا تھا. مسجد سے باہر نکال کے دیکھا جائے تو ایک بار تاجر تھا جو لباس کپڑے بیچ رہا تھا، اور ان کی نگاہ کس لباس پر پڑی؟ ایک جبے پہ، ایک ڈریس پہ جو کیسا تھا؟ ریشم کا تھا. فقال یا رسول اللہ لو اشتریت هذه، تو تم نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول کاش کہ آپ یہ خرید لیتے ہیں. کیوں؟ فلبستها یوم الجمعة وللوفد اذا قدموا علیک، کاش کہ آپ یہ اتنا اچھا ڈریس ہے یہ آپ خرید لیتے تاکہ آپ جمعہ کے دن اس کو پہنتے، اور آپ اس دن پہنتے جس دن لوگ آپ سے وفد ملنے کے لیے آتے ہیں. باہر سے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، اچھا لباس پہننا چاہیے. تو کون سے دو اوکیجنز ہیں جہاں پر پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جمعہ کے لیے، اور جب کوئی وفد آتا ہے، کوئی دور کے علاقے کے لوگ دین کی بنیاد پر آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس دن پہنتے اس کو، اچھے کپڑوں میں ملتے ان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الآخرہ، یہ لباس وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کون سا لباس؟ ریشم کا. ریشم کا لباس مسلمان مرد پر حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے. اسی طرح سے سونا مسلمان مرد پر حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے. اب دولہے کیا کرتے ہیں ہمارے؟ کتنے تولے کی انگوٹھی دیں گے؟
کتنے تولے کا گلے میں ہار ڈالیں گے؟ ارے تو دولہا ہے کہ دلہن ہے؟ سونا پہننا مرد کے لیے جائز ہے؟ اب دولہا شادی میں یہاں پہنا اور اس پہ نور علی نور، دونوں ہاتھوں میں مہندی بھی لگایا ہوا ہے. اوہ کیا کہنے، اور پھول بھی ہے اوپر سے اتنا صحرا. ارے کیا کر رہا کیا تو دولہا ہے؟ اچھا دولہا ہے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کو بازو میں بٹھا دیں گے اتنے صحرے میں، لت ایک دم پورے پنجرے میں، کہ دولہا کون ہے دلہن کون ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو مہندی لگانا عورتوں کے لیے ہے. بعضوں کو پھر خضاب کرنا، خضاب الگ ہے، ہاتھ ہے، یہ ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا مرد کے لیے بطور زینت صحیح نہیں ہے. ہاں کسی کے پاؤں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پاؤں پھٹنے لگتے ہیں، تو ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ پاؤں میں آپ مہندی لگا لو تو یہ کیا ہوگا، اس سے ٹھنڈک ہوگی. اگر کوئی دوسرا ذریعہ ٹھنڈک کا ہے ایسا تو مہندی نہیں لگانا چاہیے. اور اگر بہت تکلیف اس کو ہے اور اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تو لگا سکتا ہے، لیکن اگر دوسری چیز موجود ہے تو وہ لگانا چاہیے. تو ہاتھوں میں مہندی لگانا اور اسی طرح سے سونے کے زیورات پہننا اور یہ سب سہرے وغیرہ پہننا، اس طرح کی چیزیں یہ مردوں کے کام نہیں ہے، یہ مردوں کے کام نہیں ہے، آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے ریشم کا بھی جو لباس ہے یہ بھی مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے. ریشم کا لباس آپ نے کہا یہ اس کے لیے ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر استدلال علماء نے کیا کہا، دیکھیے حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ آپ یہ لباس اتنا اچھا ہے، لیجئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور آپ اس کو دو مرتبہ پہنے، دو اوکیجنز پر، دو مواقع پر آپ پہنے. ایک تو جمعہ کے دن پہنے اور دوسرے جب لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں باہر سے، آپ اس دن پہنے. آپ نے اس پر تنقید کی کہ نہیں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید کی تو کس پر کی؟ ریشم کے لباس پر. آپ نے کہا ریشم کا لباس اس کے لیے ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی آخرت میں وہ ناکام ہوگا اگر دنیا میں پہنے گا. لیکن آپ نے نہیں کہا اور عمر یہ کیا نیا نکالے تم نے، جمعہ کے دن نیا لباس پہننا ایسا ہے کیا؟ اچھا لباس پہننا جمعہ کے دن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے اس پر تنقید نہیں کی، اس رائے کو غلط نہیں بتایا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے دن بہترین لباس پہننا بری بات نہیں ہے، بلکہ وہ مشورہ آپ نے رد نہیں کیا. جس کو رد نہیں کیا وہ غلط نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو جمعہ کے دن آدمی اچھا لباس پہنے اور جمعہ کے دن آدمی یعنی عطر لگائے اور جو بھی زینت شرعی زینت ہے اس کو اختیار کرے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے.